روس جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ اپنی قربتیں بڑھا رہا ہے، اور کیا واقعی روس پاکستان کو S-400 سسٹم جو ہے وہ پرووائڈ کرے گا؟ پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس میں شاید کہیں نہ کہیں گیپ ضرور موجود ہے. آپ کو یاد ہے کہ یہ آپریشن سندور کے دوران بھارت نے بڑا اس کو ایڈوانٹیج ہوا S-400 کا، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا ایڈوانٹیج ہے انڈیا کو جس کو نریندر مودی نے کل خود آ کے سیلیبریٹ کیا. نیو نارمل یہ ہے کہ بھارت اب پاکستان سے نیوکلیئر تھریٹس پہ نہیں ڈرے گا یا نہیں اس کی وجہ سے لحاظ کرے گا. اب بھارت کڑے سے کڑا ایکشن کرے گا. فیٹل مروا دے گا بالکل ہم کو. بلکہ ہم تو یہ وارننگ دے رہے ہیں کہ دشمن کے مزاج کو سمجھے، کیونکہ اب وہ اسرائیل کے ساتھ بھی بڑے قریبی تعلقات ہیں. ہم پر براہ راست حملہ تو اسرائیل نے کیا تھا. یہ حملہ ہمیں صرف ہندو نے تو نہیں کیا، براہ راست اسرائیلی آرمی موجود تھی. سارے ڈرون آپریشن جو تھے وہ اسرائیلی آرمی کر رہی تھی. پریزیڈنٹ پوٹن نے بھارت آنا ہے، ان کی رشین انڈین اینول سمٹ ہوتی ہے اس کے لیے. تو اب یہ ایک کوشچن ہے کہ کون سا وقت. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیے تو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی سمٹ بھی ہونی ہے چین میں. یہ جو آج کل بات چیت ادھر چل رہی ہے، پوری دنیا کو وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نہ پاکستان کے ساتھ ہمارا نام لیں، نہ پاکستان کے ساتھ کوئی ٹریڈ کریں، نہ پاکستان کو انگیج کریں سفارتی سطح پہ یا سیاسی سطح پہ، نہ پاکستان کو کوئی ویزا ریزیوم کریں. تو کیا ہے یہ بنیادی طور پہ وہ پاکستان کو ایک سوورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کے اوپر ابھی بھی تسلیم نہیں کرتے. ہماری تو دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے تاکہ تم اپنی تباہی دیکھو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تمہیں زندگی دے کہ تاکہ تم ڈالر کو غرق ہوتے ہوئے دیکھو اور برکس کے عروج کو دیکھو. اللہ تمہیں زندگی دے کہ تم پاکستان کو اس کے قدموں پہ کھڑا ہوتے ہوئے دیکھو اور عالمی طاقت بنتے ہوئے دیکھو. اللہ تمہیں زندگی دے کہ جس نیازی کے ہاتھوں تم نے کشمیر کا سودا کرایا، اسی انڈیا کی معیشت کو 26 نومبر 2026 کے بعد تباہ ہوتے ہوئے. دوستو، اب پاکستانی میڈیا بھی اپنی آرمی اور خود کی ناکامی کو سویکار کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ آپریشن سندور کے تحت بھارت نے پاکستان کے اندر گھس کر کے پاکستان کو چن چن کے مارا. اس لیے اب پاکستان کو بھارت کے پاس جیسے S-400 ہے ویسا ہی سسٹم چاہیے، اور اس کے لیے پاکستان اب روس کے پیر پکڑ کے بھیک مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ روس بھی پاکستان کے کٹورے میں S-400 ڈال دے. لیکن پاکستان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ اگر رشیا پاکستان کو S-400 دینے کے لیے مان بھی جاتا ہے، لیکن پاکستان کے پاس اس کے لیے بلین آف ڈالرز دینے پڑیں گے. اس کا جگاڑ کیسے کرے گا پاکستان؟ اور اس کے ساتھ ساتھ امریکہ جو اس وقت پاکستان کی تھوڑی بہت مدد کر رہا ہے، وہی امریکہ پاکستان کو سینکشن کر کے پوری طرح سے تباہ کر سکتا ہے اگر پاکستان تھوڑا سا بھی رشیا کی طرف دیکھنے لگا تو چلیے اسی پر آگے پاکستانی میڈیا کا ری ایکشن دیکھتے ہیں. پاکستان کی جو ایئر ڈیفنس کیپیبلٹی ہے اس میں شاید کہیں نہ کہیں گیپ ضرور موجود ہیں. S-9 سسٹم ہمارے پاس تو ہے، لیکن کچھ ہمارا خیال یہ بھی ہے کہ رشیا سے جہاں ہم Mi-35 ملٹری ہیلی کاپٹرز لینا چاہ رہے ہیں، وہاں شاید یہ بھی انٹرسٹ ایک پیدا ہو رہا ہے کہ S-400 سسٹم بھی لیں، کیونکہ ٹرکی نے بھی رشیا سے یہ سسٹم دے رکھے ہیں. اور یہ بھی یاد رہے کہ ترکی نیٹو کا ممبر بھی ہے، اور نیٹو کی بہت سے بے حد اصرار کے باوجود اور امریکہ کی مخالفت کے باوجود ترکی نے یہ S-400 سسٹم حاصل کیے ہیں. ایک بیٹری جو ہے یا ایک بھارت نے 5 سسٹم خریدے ہیں رشیا سے، 3 تو مل گئے ہیں، 2 ابھی ملنے باقی ہیں. ایک سسٹم کی ایک بیٹری کی قیمت آپ کہہ سکتے ہیں $1.1 بلین کے قریب ہے. اور مجھے نہیں معلوم کہ پاکستان یہ کس طرح ہماری اس وقت بات چیت تو ہو رہی ہے رشیا کے ساتھ، دیٹ مچ آئی نو کہ ہم نے انٹرسٹ شو کیا ہے، اور بھارت روس کی جانب سے بھی دلچسپی ہے کہ ہم پرووائڈ کریں، گیون دا فیکٹ کہ وہ انڈیا پہ بھی پریشر بلڈ کرنا چاہتے ہیں. جو بھارت جو ہے مودی صاحب ٹرمپ کی جانب دیکھ رہے ہیں، امریکہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے، تو یہاں رشیا بھی پاکستان کے ساتھ تھوڑا بہت اپنی انگیجمنٹ کو بڑھانا چاہتا ہے. اور اس ضمن میں یہ بھی ممکن ہے کہ صدر پوٹن اس سال پہلی دفعہ پاکستان کا دورہ کریں. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوگی، اور ہم بڑے عرصے سے اس بات کا ذکر بھی کر رہے ہیں کہ پریزیڈنٹ پوٹن کا لانگ اوور ڈیو ایک وزٹ ہے پاکستان، کیونکہ 2012 میں بھی ان کا وزٹ بالکل پلان ہو گیا تھا، لیکن ایک دن پہلے ان کو وہ منسوخ کرنا پڑا یا بالکل ختم کرنا پڑا اپنا وزٹ، اور ان کی جگہ ان کے جو فارن منسٹر ہیں سرجی لاوروف وہ آئے تھے. تو پاکستان کا وزٹ جو ہے رشین پریزیڈنٹ اگر کر لیتے ہیں، پاکستان آ جاتے ہیں، دیٹ ول بی اے ہیوج بریک تھرو ان مائی ویو. کیونکہ اس سے دیکھیے ایک جو احتجاج ہے نا اس وقت روس اور پاکستان کے تعلقات میں سیاسی سطح پہ ختم ہو جائے گی. ہماری جانب سے تو
वफूद जाते रहे हैं, मॉस्को जाते रहे हैं और हर प्रेसिडेंट हर प्राइम मिनिस्टर ही गया है, लेकिन रशियन प्रेसिडेंट अभी तक पाकिस्तान नहीं आए। तो ये एक खलासा आप कहिए या एक है चीज डेफिशिएंसी हमारे रिलेशनशिप में, और जब तक प्रेसिडेंट पुतिन आते नहीं उस तक जो पॉलिटिकल मैसेजिंग है वो सही मानों में नहीं हो सकेगी। तो हम इंतजार ये कर रहे हैं, और मुझे जहां तक मालूमात मिली है कि इस पे भी काम हो रहा है। अब देखा ये है कि प्रेसिडेंट पुतिन जब भारत आते हैं तो उसके साथ मिलाते हैं पाकिस्तान को या सेपरेटली आते हैं, क्योंकि प्रेसिडेंट पुतिन ने भारत आना है, उनकी रशियन इंडियन एनुअल समिट होती है उसके लिए। तो अब ये एक क्वेश्चन है कि कौन सा वक्त। इसके अलावा अगर आप देखिए तो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की समिट भी होनी है चीन में इस साल के दूसरे हिस्से में, मेरे ख्याल में अक्टूबर या नवंबर में किसी महीने पे होगी। वहाँ हमारे प्राइम मिनिस्टर यकीनन होंगे, प्राइम मिनिस्टर पुतिन भी होंगे, वहाँ भी मुलाकात होगी आई एम श्योर ऑन द साइड लाइन्स ऑफ द एससीओ समिट। लेकिन उससे पहले होता है विजिट, उसके बाद आई डू नॉट, ये भी मुमकिन है कि इसको अगले साल के शुरू तक ले जाएं, लेकिन ये प्रेसिडेंट पुतिन का जो विजिट है ये इम्पोर्टेंट है। अब ये जो वार है, अब ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो एक्चुअली एलओसी है उसके आर पार ही नहीं है, अब ये शहरों में आ गई है। तो ये बात उनकी ठीक है, वाकई ये अब पाकिस्तान के लिए अलार्मिंग है। ये इनफैक्ट पाकिस्तान के शहरों पे आई है, भारत के शहरों पे उन्होंने लाने की कोशिश की जैसे पुंछ में और पंजाब के एक दो जगहों पे, मगर ये अब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और ये वाकई अब शहरों में आ गई है। वो कहते हैं अब इसकी जो एस्केलेशन है वो फर्दर हो सकती है और वो खतरनाक होगी। दुश्मन के मिजाज तो समझे, क्योंकि अब वो इसराइल के साथ भी बड़े करीबी ताल्लुकात हैं। हम पर बराह रास्त हमला तो इसराइल ने किया था, ये हमला हमें सिर्फ हिंदू ने तो नहीं किया, बराह रास्त इसराइली आर्मी मौजूद थी, सारे ड्रोन ऑपरेशन जो थे वो इसराइली आर्मी कर रही थी। और अब इसराइल भी जब ग्रेटर मिडिल ईस्ट में फैलने की कोशिश कर रहा है, अब जब मुसलमान मुल्कों को तबाह करके अपनी जोग्राफिया को खुलकर बढ़ा रहा है, ये वो वक्त है इसराइल के लिए भी कि जब वो पाकिस्तान के खतरे को हमेशा के लिए अपने लिए खत्म करने की कोशिश करे। वो खुद कहते हैं कि हमारी गो के इसराइल की जो बॉर्डर्स हैं वो एक दरिया से दूसरे दरिया तक है, फरात से लेके नील तक है, नीचे मदीना से लेके तुर्की तक है। लेकिन वो ये कहते हैं कि जो हमारा सिक्योरिटी जोन है वो इंडस से शुरू होता है, यानी जब तक दरिया सिंध तक हम सिक्योर न कर ले अपना इलाका, हमारी सरहदें सिक्योर नहीं हो सकती। इसीलिए वो दे वांट टू फाइट पाकिस्तान टू द लास्ट इंडियन। खुद तो यहूदियों में जरूरत नहीं है कि यहाँ के हमसे लड़े, तो वो इंडिया के कंधे पर बैठ के इसको इस्तेमाल कर रहे हैं हमारे खिलाफ। इस पहले मार्के के बाद मोदी हो गया जलील, भारत हो गया जलील। आपको पूरा इंडियन सोशल मीडिया खामोश बैठा हुआ है, उनके सारे एनालिस्ट अपने आप को जलील कर रहे हैं। इनकी जिल्लत देखने वाली है इस वक्त, और एक डेस्परेट सिचुएशन है। लास्ट चांस मोदी को दिया गया है कि तुम इज्जत रिकवर कर सकते हो तो ठीक है, वरना फिर तुम्हें रिप्लेस कर दिया जाएगा। और इसराइल ने 1967 में 4 मुसलमान मुल्कों पर हमला किया था और चारों को तबाह कर दिया था। इराक पर हमला किया, मिस्र पे हमला किया, जॉर्डन पे हमला किया और शाम पर हमला किया। और आपको पता है किस वक्त किया? उस वक्त किया जब सारे मुसलमान सुबह ईद की नमाज पढ़ रहे